بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 20واں درس ہے دروس اللغۃ العربیہ للمبتدئین کتاب سے۔ اس میں فعل امر کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے۔ امر کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا، کسی چیز کا حکم دینا۔ فعل امر ایسا فعل جس سے کسی کو حکم دینا پتہ چلے، ٹھیک ہے۔ چند ایک افعال یہاں پر سامنے دیے گئے ہیں، اور ان کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ تمام کے تمام جو ہیں فعل امر ہیں، جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا گیا، اور اگر کسی چیز سے منع کیا جائے تو وہ فعل نہی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دیکھیں، اجلس، اجلس یہ فعل امر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بیٹھ، تو بیٹھ، ٹھیک ہے۔ جلسہ یجلس ہے، جلسہ کا مطلب وہ بیٹھا، یجلس وہ بیٹھتا ہے، اجلس تو بیٹھ۔ اور فعل امر بنانے کا طریقہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ اس میں سے فعل سے ہم کیا کرتے ہیں، فعل مضارع سے علامت مضارع ہٹا دیتے ہیں، اور اس فعل کے آخر کو سکون دے دیتے، آخری حرف کو سکون دے دیتے ہیں، ساکن کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ یجلسو، یجلسو آپ کا فعل امر ہے، اب اس کی علامت مضارع شروع میں آتی ہے یا، اس کو ڈراپ کر دیا اور ہم نے الف زیر لگا دیا، اور پھر آخری والی حرف کو ساکن کر دیا۔ سین کے اوپر پیش تھا تو یجلسو میں، تو اب سین کو ساکن کر دیا تو یہ بن گیا اجلس۔ اب جو حمزہ آپ شروع میں لگاتے ہیں، اس میں دو صورتیں ہیں۔ اگر آپ کا درمیانی حرف، فعل کا درمیانی حرف یعنی عین کلمہ، اگر وہ زبر یا پیش ہو، کیا کہتے ہیں اس کو، اگر پیش ہو تو الف کو بھی کیا کریں گے آپ، پیش دیں گے، اور اگر زبر یا زیر ہو تو الف کو زیر دے دیں گے، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ تو جلسا، جلسا کے اندر تین حرف ہے، جیم لام سین، تو لام کلمے کے اوپر زبر ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم نے حمزہ کو زیر دے دیا شروع میں، اجلس بن گیا۔ اور کتبہ یکتبو سے اکتب ہے، اکتب کا مطلب تو لکھ، ٹھیک ہے، اکتب۔ اب یہ کیسے بنا، کتبہ یکتبو، یکتبو درمیانی حرف تا ہے، اس کے اوپر کیا ہے، پیش ہے، تو اس لیے الف کو پیش دے دیا، ٹھیک ہے۔ زبر کبھی بھی نہیں آتا فعل امر کے، الف میں ابتدا میں زبر نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ ابھی دیکھیں، قرأ یقرأ، ٹھیک ہے، یقرأ وہ پڑھتا ہے، تو درمیانی حرف پر زبر ہے، اس لیے الف کو زیر دے دیا، اقرأ، آخر میں سکون، اقرأ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فتح یفتح، فتح یفتح، تو درمیانی حرف تا ہے اور اس کے اوپر زبر ہے، تو پھر بھی ہم نے الف کو کیا کر دیا، زیر دیا، افتح یعنی تو کھول، کل۔ اب کچھ افعال جو ہے نا غیر عامہ ہیں، یعنی کہ irregular verbs ہیں۔ irregular verbs میں کبھی کبھی دو حرفی ورب آپ کو نظر آئے گا، ٹھیک ہے، عموماً 3 لیٹرز والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی اصل میں اکلا یا کلو تھا، اکلا یا کلو۔ تو irregular verbs میں ہوتا یہ ہے کہ اگر اس کے شروع میں آلریڈی حمزہ ہے، اس فعل کے اندر اوریجنل ورب میں آلریڈی حمزہ ہے، تو پھر ایکسٹرا حمزہ آپ نہیں لگا سکتے، تو اس لیے کیا کرتے ہیں، وہ سمجھنے کے لیے اس کا حمزہ ہی ڈراپ کر دیتے ہیں۔ جیسے اکلا کے شروع میں الف ہے، ٹھیک ہے نا، اکلا کے شروع میں الف ہے، تو اب اس کو یہاں پر کیسے بنائیں گے اس کا فعل امر، تو اس کا حمزہ ڈراپ کر دیتے ہیں۔ یا کلو تھا، یا کلو کی علامت مضارع ہٹ گئی، علامت مضارع کے ساتھ حمزہ ہٹ گیا، تو یا کلو سے بچ گیا کلو، اور آخر میں لام کو آپ نے جزم دے دیا تو بن گیا کل، ٹھیک ہے۔ کل کا مطلب تو کھا، سمجھ میں آ گیا کیا کیا اس کے اندر، ایسا فعل کہ جس کی ابتدا میں حمزہ خود آ رہا ہو پہلے سے، تو ہمیں ایکسٹرا حمزہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایگزسٹنگ حمزہ کو ڈراپ کر دیتے ہیں، یعنی علامت مضارع کو بھی ہٹا دیتے ہیں اور الف کو بھی ہٹا دیتے ہیں۔ تو یاکلو یعنی تو وہ کھاتا ہے، تو یاکلو کی یا ہٹ گئی علامت مضارع، الف بھی ہٹ گیا، بچا کلو، کلو کے آخر میں لام کو جزم دے دیا تو بچ گیا کل، ٹھیک ہے۔
اذهب، اذهب یعنی تو جا، ٹھیک ہے. ذهب یذهب سے ہے، تو ذهب درمیانی حرف کی حرکت ہا پر زبر ہے، اس لیے الف کے نیچے زیر. اذهب با ساکن. خذ، اب دیکھیں یہ بھی دو لیٹر والا آ گیا. کیوں؟ کیونکہ اس کا اصل فعل ہے اخذ. اخذ کے شروع میں الف آ رہا ہے. اخذ یاخذ، یہ اکلا یاکلو کی طرح ہے، ٹھیک ہے. اخذ یاخذ، تو اخذ، اخذ کے شروع میں الف ہے، تو اب ہم دو چیزیں کریں گے. علامت مضارع یاخذ کی ہٹا دیں گے، یا ہٹ گئی، الف ہٹ گیا، تو خذو بچ گیا. اور آخری حرف کو جزم دینا ہوتا ہے، تو خذ، بس اتنا ہی رہ گیا. خذ کا مطلب ہوتا ہے پکڑ، تو لے، ٹھیک ہے. ادخلو، ادخل، تو داخل ہو، دخلا یدخلو سے. مطبخ کچن کو کہتے ہیں، ثلاجہ ریفریجریٹر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. مطبخن جہاں پر پکایا جاتا ہے، یہ طبخہ سے ہے. طبخہ کا مطلب پکانا، ٹو کوک، ٹھیک ہے. اب دیکھیں عبارت کی طرف. حامد یذهب الى المدرسة، حامد جاتا ہے مدرسے کو. تو یذهب یہ فعل مضارع ہے، فعل امر نہیں ہے، ٹھیک ہے. وَأَنْتَ اذهب إلى البيت، اور تو گھر جا، ٹھیک ہے. وَأَنْتَ اور تو، اذهب یہ فعل امر ہے، تو جا، آرڈر دیا جا رہا ہے. إلى البيت گھر کو جا، ٹھیک ہے. تکتب فاطمہ، تکتب فاطمۃ الرسالۃ، تکتب لکھتی ہے، فاطمہ خط، ٹھیک ہے. فاطمہ خط لکھتی ہے. تکتب فعل اور فاطمہ فاعل اور الرسالہ یہ مفعول ہے، مفعول ہونے کی بنا پر زبر ہے. وَأَنْتِ یا زینب اکتبی الدرس، ٹھیک ہے. وَأَنْتِ اور تو، یا زینب اے زینب، اکتبی تو لکھ. اب یہ فعل امر بنایا ہے، کیسے بنایا ہے؟ یہ فعل مضارع سے بنایا ہوا ہے. اور ہم نے ایک بات اور پڑھی تھی فعل امر بناتے وقت، کہ جو نون اعرابی ہوتا ہے اس کو ہم آخر سے گرا دیتے ہیں. یکتبینا تھا، تو ہم نے آخر سے نون اعرابی گرا دیا، تو یکتبی رہ گیا. پھر اس کے آخر سے، شروع سے ہم نے علامت مضارع ہٹا دی، یا ہٹا دی، تو اور الف لگا دیا، کیونکہ الف کے اوپر پیش اس لیے دی کیونکہ درمیانی حرف تا کے اوپر پیش ہے، یکتبو والے پیش، ٹھیک ہے. تو اکتبی رہ گیا مؤنث کے لیے. یا زینب اکتبی اے زینب تو لکھ الدرس درس کو. احمد، احمد یفتح الکتاب، احمد کھولتا ہے کتاب کو. یفتح فعل مضارع ہے، یفتح کھولتا ہے. احمد یفتح الکتاب، احمد کتاب کھولتا ہے. وانت یا خالد افتح الباب، اور اے خالد تو کھول دروازے کو. افتح یہ فعل امر ہے، ٹھیک ہے، تو کھول. یا راشد افتح الکراسۃ، اے راشد بیاض کھول. کرستن کہتے ہیں بیاض کو جس کے اندر لکھا جاتا ہے. کتابن جس میں سے پڑھا جاتا ہے. کرستن جس میں لکھا جاتا ہے. بیاض کو کہتے ہیں، نوٹ بک کو کہتے ہیں. یا راشد افتح الکرست، اے راشد کرست یعنی بیاض کو کھول. خذ القلم، قلم کو پکڑ. وقت بالدرس، اور درس کو لکھ، ٹھیک ہے. خذ القلم قلم کو پکڑ، ٹھیک ہے. وقت بالدرس اور درس کو لکھ. یا فاطمہ اذهبی الی البیت، اے فاطمہ گھر کو جا، ٹھیک ہے. اذهبی وہی ہے، نون اعرابی آخر سے گر گیا. یا فاطمہ اذهبی الی البیت، اے فاطمہ گھر چلی جا. وافتح الباب اور دروازہ کھول. واجلسی علی المقعد اور صوفے پر بیٹھ یا سیٹ پر بیٹھ. یہ عموماً مقعد جو ہے ہر وہ جگہ جہاں جس جگہ بیٹھا جاتا ہے سیٹ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب گھر میں جو ہے صوفہ مراد لیں گے، ٹھیک ہے. وجلسی علی المقعد اور صوفے پر بیٹھ جا. انت یا احمد اے احمد تو اذهب الى المدرسة تو مدرسے کو جا، اسکول کو جا. وَأُدْخُلِ الْفَصْلَ اور کلاس میں داخل ہو.
فصل کہتے ہیں کلاس روم کو. وَأُدْخُلِ الْفَصْلَ، کلاس روم میں تو داخل ہو جا. ٹھیک ہے. وَافْتَحِ الْكِتَابَ، اور کتاب کو کھول. وَاقْرَئِ الدَّرْسَ، اور درس کو پڑھ، لیسن کو، سبق کو پڑھ. ٹھیک ہے. انت یا زینب ادخلی، اے تو، اے زینب، ادخلی المطبخ، تو کچن میں داخل ہو جا. وفتح الثلاجۃ، اور ریفریجریٹر کو کھول. وکل التفاح، اور سیب کو کھا. ٹھیک ہے. تفاح کہتے ہیں سیب کو. اب اس تمام جتنے بھی ہم نے فعل امر اس عبارات کے اندر دیکھی ہیں، اس عبارت کے اندر دیکھی ہے، اس میں آپ نے غور کیا ہوگا کہ جملے میں فعل امر کے تعلق سے ہم نے پڑھا کہ آخر میں جزم آتا ہے، سکون آتا ہے. لیکن جتنے بھی یہاں پر استعمال کیے گئے ہیں، افتحل کرستا، دیکھا ہا کے نیچے زیر دی ہے. اکتب الدرس، با کے نیچے زیر دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ادخل الفصل، لام کے نیچے زیر ہے. تو یہ اس طرح زیر کیوں دیا گیا ہے؟ حالانکہ فعل امر کے آخر میں تو جزم آتا ہے، ادخل، افتح، اذهب. ٹھیک ہے نا. تو یاد رکھیں کہ اگر فعل امر کے بعد الف لام والا کوئی لفظ آ جائے تو ان دونوں کو ملا کر پڑھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اور ملانے کے لیے ساکن کو اب الفصل یعنی کہ کلاس روم، اب الفصل کے اندر الف تو حمزہ وصلی ہے، وہ تو پڑھتے وقت گر جاتا ہے، اور یہ لام ساکن ہے. اب لام بھی ساکن، اب لام ساکن کو پڑھنے کے لیے پچھلے والے حرف کی حرکت کی ضرورت ہوتی ہے. تو پچھلا والا حرف بھی کیا تھا؟ فعل امر کا، وہ بھی ساکن. اب جب دونوں ساکن ہیں تو پھر آدمی پڑھے گا کیسے؟ ٹھیک ہے نا. تو ایک حرکت ہو اور ایک ساکن ہو تو پڑھ سکتے ہیں. تو تجوید کا قاعدہ، قرأت کا قاعدہ یہ ہے کہ جب اجتماع ساکنین ہو، یعنی دو ساکن آپس میں جمع ہو جائیں، تو ایک کو جو ہے حرکت دے دی جاتی ہے، اور جب حرکت دینے کی ضرورت پڑے تو زیر ہی دیتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں دیتے. تو اسی لیے کیا کرتے ہیں، ہر جگہ زیر دے کر پڑھتے ہیں جب ملا کر پڑھنا ہو. ٹھیک ہے. جیسے کہ ادخل الفصل، کلاس روم میں داخل ہو جا. اگر آپ کو ملا کر نہیں پڑھنا ہے تو آپ اس طرح پڑھیں گے کہ وَأُدْخُلْ الْفَصْلَ. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے سیپریٹ کر کے، تو اس صورت میں لام کے اوپر سکون آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو مشق کے لیے اس کے اندر آپ کو نیچے تصریفات دی گئی ہیں. ٹھیک ہے. تو ان تصریفات کو اچھی طرح سے آپ یاد کر لیں. اذهب، اذهبا، اذهبوا، اذهبی، اذهبا، اذهبنا. اور ضمائر دیے گئے ہیں اور ان کے مناسبت سے آپ اس کو یاد کر لیں. پھر اس کے بعد نیچے کچھ جملے دیے گئے ہیں، اس کے اندر مسٹیکس آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور غلط جملوں کو درست کرنا ہے. ٹھیک ہے. جیسا کہ اذهبی یا حامد، اے حامد تو جا. اب اذهبی یہ فعل تو مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اذهب ہونا چاہیے حامد کے لیے کیونکہ حامد مذکر ہے. تو یہ اس کو کریکٹ کر کے اذهب یا حامد الى المدرسة ایسے کرنا. ٹھیک ہے. تو یہ جملوں کے کریکشن. اور پھر آخر میں فل ان دا بلینکس بھی ہے، یہ بھی پریکٹس آپ کر سکتے ہیں ویکینڈ میں، اس لیے آپ کو ہوم ورک زیادہ دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو مناسب کلمات آپ اس میں ڈالیں اور عبارت کو مکمل کریں. چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.